پاکستان قومی مفادات سلامتی کے تحفظ پر کسی قسم کے سودے بازی کا متحمل نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ مشرق وسطی کے حالات پر اظہار تشویش، کہا آج دنیا ایک دوراہے پر کھڑی ہے، عالمی اصول متزلزل دکھائی دیتے ہیں۔ جنرل اجلاس میں نئی تاریخ رقم، پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنا خطاب اردو میں کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود نے کہا پاکستان نے گردی کے خلاف کامیاب آپریشن کیا، ملک کے اندرونی خلفشار کا ذمہ دار بھارت ہے۔ کلبھوشن کی موجودگی بھارت مالی معاونت ثابت کرتی ہے۔ بھارت ہمسایوں کے خلاف دہشت گردی کی پشت پناہی کرتا ہے۔ کرپشن کرنے والا اور سہولت کار دونوں مجرم ہیں۔ کرپشن سنگین عالمی مسئلہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر کا مقدمہ عالمی فورم پر پیش کر دیا، کہا خطے میں امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کشمیریوں پر بھارتی مظالم جاری ہیں، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مطالبہ۔ بھارت کو صبر کا امتحان نہیں لینے دیں گے، شاہ محمود قریشی کا دشمن کو واضح پیغام، کہا پاکستان نے بات چیت کی جانب قدم بڑھایا تھا، بھارتی حکومت کے منفی رویے نے سیاست کو امن پر فوقیت دی۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ پاک بھارت مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان ہے، بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی پھر الزام تراشی، پاکستان پر دہشت گردوں کی حمایت کا الزام بھی لگا دیا، کشمیری حریت پسندوں کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ سشما سوراج کے خطاب کے دوران بھارت کے خلاف مظاہرہ احتجاج کرنے والوں میں سکھ برادری اور کشمیری شامل، ٹوئٹر پر #انڈین سرجیکل لائر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ اور سعودی عرب کا پہلا وفد 4 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچے گا۔ وفد وزارت فائنانس اور سرمایہ کاروں پر مشتمل ہوگا۔ گوادر کا دورہ اور آئل سٹی کی تعمیر ایجنڈے میں شامل۔ کیا ہوگا؟ سارا زمان، آپ ایک طرح سے جو شاہ محمود قریشی نے اس وقت تقریر کی وہ نہ صرف پاکستان کا کچھ اہم معاملات پہ موقف تھا، بلکہ بھارت کی جو آج تقریر ہوئی اس کا ایک طرح سے جواب تھا۔ اور وہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان پر یہ الزام عائد کیا تھا اپنے خطاب میں کہ وہ خطے میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، بالکل اسی کو آپ کہہ لیجئے کہ پلٹ کر وہی جواب شاہ محمود قریشی نے بھی دیا اور کہا کہ بھارت خطے میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو ایک تو وہ جو الزام پاکستان پہ لگایا گیا، پاکستان نے پلٹ کر وہی الزام بھارت پہ لگایا۔ اس کے علاوہ جو کشمیر کا ایشو ہے، جس کو سشما سوراج نے تو اپنی تقریر میں نہیں بالکل بھی ٹچ کیا، لیکن پاکستان کی جانب سے اس کے بارے میں بھی بات کی گئی، اور اقوام متحدہ کی جو کمیشن کی رپورٹ تھی جس میں انسانی حقوق کی پامالی کا جو ذکر کیا گیا تھا، جس کی تفصیل سے جائزہ لیا گیا تھا، اس کا بھی ذکر شاہ محمود قریشی نے کیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی، ان دو موضوعات سے ہٹ کر پھر افغانستان کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی عسکری حل نہیں ہے، اور پھر پاکستان جو پناہ گزینوں کا بوجھ کئی سالوں سے اٹھا رہا ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو اپنی جو پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے خطے میں اس کی بھی بات کی، لیکن خاص طور پہ جو بڑی یہی چیز دیکھنے میں آئی کہ بھارت کی تقریر کا ایک طرح سے انہوں نے جواب دیا اس پلیٹ فارم سے۔ ٹھیک ہے سارا، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ رانا مبشر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رانا، سب سے پہلے سوال میں آپ سے یہ کروں گی کہ بتائے گا آپ کو کیا لگتا ہے اب اس خطاب کے بعد بھارت کا اگلا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اگلا رد عمل تو ان کا ایک ہی ہے، دیٹ از ویری آبویس۔ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنا سٹانس لیں گے، ان کا ٹھیک ہے، ان کا جو انٹرسٹ ہے کیونکہ ان کے اندرونی حالات خراب ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ان کے ایک 30,000 کروڑ کی جو ڈیل ہوئی ہے، جو جہاز خریدے ہیں، فائٹر ایئر کرافٹ خریدے ہیں انہوں نے، مودی سرکار نے، اس پہ ایک ایشو ہے، دیٹ از اے ویری سیریس ایشو۔ الیکشنز آ رہے ہیں، پاکستان بیشنگ اگر نہیں کرے گا انڈیا تو ان کو مودی کو ووٹس نہیں پڑیں گے۔ سو دیز آر دا ایشوز جس کو انہوں نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انہوں نے مسئلے مسائل کریٹ کرنے ہی کرنے ہیں۔ سو
وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس وقت میں یہ کہوں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو اس خطاب کیا ہے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں, دیٹ از اے ویری بیلنس اسٹیٹمنٹ. میں پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر چکا تھا کہ وہ دہشت گردی جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اور انڈیا کی جانب سے ہو رہی ہے اس کی نشاندہی ضرور کریں گے وہ, اور انہوں نے وہ کی. اور لیکن لہجہ جو میں نے کہا تھا کہ ہمارا لہجہ جو ہوگا یعنی کہ ہمارے فارن منسٹر کا جو لہجہ ہوگا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جیسے کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ کا تھا, وہ لہجہ ان کا نہیں تھا. لیکن انہوں نے اپنے جتنے بھی ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو بالکل سامنے رکھ دیا. انہوں نے ٹیررزم کا جو ایشو ہے وہ سامنے رکھ دیا. کلبھوشن کا میں بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارے پاس ہے, ایک ایسا بندہ ہے جس کی جو دے چکا ہے اسٹیٹمنٹس دے چکا ہے کہ جی میں ٹیررزم میں انوالو رہا ہوں پاکستان میں. وہ ایک بہت بڑا ایک ثبوت ہے. وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کا بھی ذکر کر دیا. اس کے علاوہ جو دہشت گردی کرتا رہا ہے انڈیا پاکستان میں اس کا بھی ذکر کر دیا انہوں نے. اور کشمیر کا جو ایشو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ جو ریزسٹنس وہ فیس کر رہا ہے انڈیا جو ریزسٹنس اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ اس کا بھی ذکر کر دیا انہوں نے. سو دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ ٹیررزم کا شکار ہے, اور انڈیا کی جانب سے جو ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان کی سرزمین میں ہو رہا ہے اس کے شواہد میں پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں کچھ لوگوں کی جو دہشت گرد اس وقت پکڑے گئے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کسٹڈی میں ہیں. انہوں نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس دیے ہوئے ہیں. پاکستان کی حکومت ان کو کب سامنے لے کے آئے گی اس کا مجھے نہیں ہے. پروبلی دے آر ویٹنگ فار رائٹ ٹائم کہ ان کو بھی سامنے لے کے آئے. لیکن بہت اچھا بیلنس اسٹیٹمنٹ شاہ محمود قریشی کا. ٹھیک ہے, اس چیز کا بھی ذکر کر دیا. سارا بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. سارا ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اقوام متحدہ میں جو خطابات ہوتے ہیں ان کا کیا کوئی وقت متعین ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے منٹ ہی کرنا ہے؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آج اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے زیادہ بول دیا ہو تو کل بھارت کو اس کی بھی تکلیف ہو اور یہ بولے کہ بھائی ہمارے ساتھ پھر ظلم ہوا ہے. دیکھیے بھارت کو کیا پسند آتا ہے یا نہیں یہ تو بھارت ہی ڈیسائیڈ کرے گا, اور اس بارے میں بھارت ہی اپنے بیانات بھی جاری کرے گا. اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت جو تعلقات جس طرح کے ہیں اس میں ہر موضوع کو ہی لے کے تنقید کی جا رہی ہے. لیکن ایسی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی ہے. لمبے خطاب بھی ہوتے ہیں, بہت چھوٹے خطاب بھی ہوتے ہیں. تو جس دورانیہ کا خطاب شاہ محمود قریشی نے کیا وہ ایک کہہ لیجیے کہ ایوریج سے بلکہ تھوڑی کم دورانیہ ہی تھا, لیکن اس کے اندر انہوں نے اپنے جو تمام پوائنٹس تھے وہ اتنے ٹائم میں ہٹ کر لیے کہ لوگوں کی توجہ قائم رہی اور وہ سنتے رہے. اچھا سارے تمام صورتحال کو امریکی میڈیا کس طرح دیکھتا ہے؟ یہ جو اقوام متحدہ کے اجلاس ہوتے ہیں اس کو امریکی میڈیا کس طرح کور کرتا ہے؟ جی یہاں پہ جو جب امریکن میڈیا کور کرتا ہے تو اس کا فوکس تو زیادہ ہوتا ہے صدر ٹرمپ کی اپنی سرگرمیوں پر, اور خاص طور پہ پھر مشرق وسطی چونکہ ایک یہاں پہ ایک اہم ایشو ہے, خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت منفرد نوعیت کی ہے, تو وہ ایشو بہت زیادہ یہاں پہ کور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان دنوں چونکہ جہاں تک ٹرمپ انتظامیہ کا تعلق ہے تو جنوبی کوریا اور ایران شمالی کوریا انفیکٹ اور ایران دو بہت بڑے ٹاپکس ہیں, تو ان کو یہاں پہ زیادہ کوریج ملی, خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا میں. جہاں تک پاکستان اور بھارت کے خطابوں کا تعلق ہے تو ان کو زیادہ پرنٹ میڈیا میں کوریج ملے گی, اور وہ بھی کچھ دنوں کے بعد جب انالیسس سامنے آنا شروع ہوں گے کہ دونوں جانب سے کس قسم کا پیغام ایک دوسرے کے بارے میں دنیا کو دیا گیا. بالکل رانا صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے افغانستان کا ذکر کیا اور کھل کر بتایا کہ بھارت اس میں بھی شامل ہے جو افغانستان کی سرحد سے دراندازی پاکستان میں ہوتی ہے. ابھی کچھ دور پہلے ہی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اس چیز کا بھی کہ جو ہم لوگ اپنے بارڈر سیکیور کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم نے فینسنگ شروع کی ہوئی ہے, اس سے ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا ہے, اور وہ بھارت کے لیے یعنی کہ انڈین لا انڈین انٹیلیجنس آؤٹ فٹ کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے کہ جو دہشت گرد سنیک ان کرتے تھے فرام افغانستان آ کے دہشت گردی کرتے تھے پاکستان میں اینڈ دے یوزڈ ٹو گو بیک, وہ ان کے لیے ایک ایشو بن گیا ہے. اب وہ وہاں پہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے وہ دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہے, وہ ان کو ان کے لیے ایک مسئلہ ہے, اور دہشت گردی پھیلانے میں ان کے لیے ایک مسئلہ بن رہا ہے پاکستان کے اندر. اسی لیے وہ اس میں گاہے بگاہے اس میں کوئی نہ کوئی ایشوز کریٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ فینسنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دونوں سائڈوں پہ لوگ رہتے ہیں, ان کے رشتے دار ہیں, تھنگز لائک دیٹ. بٹ دین اگین وی ہیو ٹو واچ آر انٹرسٹ, اور ہم اپنا انٹرسٹ واچ کرتے رہیں گے.
हमें इस चीज से कोई मसला नहीं है कि वो क्या सोचता है, भारत क्या नहीं सोचता, बट देन अगेन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी किया कि वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। सो नेबर हमारा इंडिया है और हमने उससे बातचीत करने के लिए तैयार है, और बातचीत हम उस लेवल पे करना चाहते हैं जहाँ पे कुछ उसका रिजल्ट निकले। एज सच ये नहीं कि हम छोटे लेवल पे, सेक्टरी लेवल पे हम कई मुज़ाकरात कर चुके हैं, कई मर्तबा कर चुके हैं, लेकिन उसका आउटकम एज सच कोई नहीं निकलता, बिकॉज दीज सेक्टरीज व्हेन दे गो बैक टू देयर गवर्नमेंट्स, वहां से कोई रिजल्ट नहीं निकलता और वो डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं। सो लेट्स एड्रेस द कोर इश्यूज जी, जो कोर इश्यूज है, इंडिया हमारे साथ बैठे और एटलीस्ट कोर इश्यूज को डिस्कस कर ले, उनका कोई हल निकाल लिया जाए। तो दिस इज अ वेरी राइट मोमेंट आई वुड से। एक नई गवर्नमेंट आई है, इमरान खान की गवर्नमेंट है, इमरान खान चाहते हैं कि जनाब एटलीस्ट कोर इश्यूज जो है एड्रेस हो जाए। इंडिया भी चाहता है कि सी पैक का हिस्सा बने, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब वो सी पैक का हिस्सा बनने के लिए तैयार तो है, चाहता भी है, उसकी तमन्ना भी है, लेकिन जिस तरीके से वो एड्रेस कर रहा है पाकिस्तान को, इक्वालिटी रखेगा सामने, मतलब रिस्पेक्ट देगा, रिस्पेक्ट लेगा, तो तब तो काम चलेगा। लेकिन क्योंकि दोनों जो कंट्रीज हैं दे आर न्यूक्लियर स्टेट्स, और न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं उनमें सेंस प्रिवेल करना चाहिए, नॉट लाइक दिस जिस तरह इंडियन आर्मी चीफ जिस तरीके से स्टेटमेंट्स देते रहे हैं या दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स जो है वो आप एक दूसरे को प्रोवोक करने वाली बात है। लेकिन हम लोग प्रोवोक नहीं हो रहे, हम लोग कोई प्रोवोक नहीं होने के चक्कर में ना हम प्रोवोक होंगे। तो इन जो न्यूक्लियर स्टेट्स होती हैं, एटलीस्ट उनके हेड जो होते हैं, जो फोर्सेस के हेड जो होते हैं, वो बड़ी सेंसिबल स्टेटमेंट्स देते हैं। इंडियन आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट्स दी, आई वुड से कि बहुत चाइल्डिश किस्म की स्टेटमेंट्स, जिम्मेदारी का इजहार किया गया। बिल्कुल राना साहब आपसे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। सारा ये बताएगा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका और तालिबान के अगले मुज़ाकरात की क्या तारीख तय हुई है? जी, कल इसी बारे में जो एलिस वेल्स हैं, अमेरिका की कह लीजिए कि टॉप डिप्लोमेट फॉर यूएस फ्रॉम यूएस, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उमूर को देख रही हैं, उनसे जब मैंने यही सवाल किया कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनमें पाकिस्तान का किरदार है, मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है, तो उनका यह कहना था कि मैं मुज़ाकरात के हवाले से किसी किस्म का कॉमेंट नहीं दूंगी। वो उसके बारे में बिल्कुल पब्लिक में बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि बस मैं ये वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि अमेरिका तालिबान के साथ भी और अफगान हुकूमत के साथ भी बातचीत पर रजामंद है, यानी वो दोनों के साथ ही बात करने पर राजी है। अब ये अलग एक मसला है कि जो अफगान तालिबान हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अफगान हुकूमत से बात नहीं करनी, वो अमेरिका से बराह रास्त बात करना चाहते हैं। तो इस हवाले से अगली मुलाकात कब होगी, न सिर्फ इसकी वो कोई डेट पब्लिक में नहीं बता रहे, बल्कि वो ये भी पब्लिक में कह लीजिए कि इस पर भी तबसरा नहीं करना चाहते कि बराह रास्त अमरीकी जो ओहदेदार हैं उनका तालिबान की क़यादत के साथ किसी किस्म का राब्ता हो रहा है। बहुत शुक्रिया सारा, हमें तफसीलात बता रही थी। यूएन का इजलास भी आज कवर कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया है। पाकिस्तान ने भारतीय हमनसब के जो भी इल्ज़ामात थे पाकिस्तान पर, उनका भरपूर दिफा करते हुए उनका जवाब भी दिया। आपका बहुत शुक्रिया सारा, हमें अपडेट कर रही थी। इसके साथ साथ राना मुबशिर सीनियर एंकर हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी